ہمارے اس خطے میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ شاید تاریخی تبدیلی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 19 سال کی مسلسل جنگ کے بعد آج افغان طالبان اور امریکہ کی حکومت نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے، گو کہ علیحدہ جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اب دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان میں 1 ہفتے کی جنگ بندی ہوگی، جسے ریڈکشن آف وائلنس کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی کہ جو لفظی معنی ہیں جنگ بندی کے وہ شاید اس کو پورا نہیں کرتے، جو ریڈکشن آف وائلنس کی بات کی ہے دونوں فریقین نے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ 29 فروری کو یہ طے ہو گیا ہے دوحہ میں ایک معاہدہ ہو جائے گا، امن معاہدہ امریکہ اور طالبان کے درمیان۔ امن معاہدے کے بعد امریکی افواج افغانستان سے نکلنے کا ایک پروسیس شروع کریں گی، مکمل طور پہ اخراج نہ بھی ہو لیکن امریکی افواج افغانستان سے نکلنا چاہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ سال اور یہ پوری پیش رفت بہت امپورٹنٹ ہے امریکہ کے لیے بھی اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی، جہاں پر آج یہ سال جو ہے سال 2020 صدارتی الیکشن کا سال ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ فیٹ حاصل کریں جو 20 سال دوسرے امریکی سربراہان نہیں حاصل کر سکے، یعنی کہ امریکہ کی طویل ترین جنگ جو ہے وہ ان کے دور میں اختتام پذیر ہو۔ اس کی بڑی اہمیت ہوگی پورے خطے پہ، پاکستان اس کا براہ راست اس کو فائدہ ہوگا، کیونکہ افغانستان میں امن ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے بہت بڑی اہمیت ہو جائے گی۔ افغانستان میں امن ہوتا ہے تو وہاں پہ بھارت کا انفلوئنس یقیناً کم ہوگا۔ افغانستان میں طالبان کسی حکومت میں مؤثر انداز میں شامل ہوتے ہیں، طالبان کی حکومت ہوتی ہے، یقیناً بھارت کی بہت بڑی حوصلہ شکنی ہوگی۔ پاکستان کے لیے اس میں بہت امپورٹنٹ چیزیں پنہاں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان اس پورے معاملے میں بہت ہی زبردست طریقے سے شامل رہا ہے۔ پاکستان کی کلیدی کوششوں کی وجہ سے طالبان اور امریکہ کے درمیان یہ طویل مذاکرات ہوئے ہیں اور جن کے آج بڑے مثبت نتیجے سامنے آئے ہیں۔ اس کی تصدیق خود امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے آج خصوصی بیان میں دی اور اس کی تفصیلات دنیا کے ساتھ شیئر کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک ویسٹ میڈیا کے ساتھ ایک انٹرویو میں Since my government has come in, we have left no stone unturned so that there would be peace in Afghanistan. And fortunately, things are moving in the right direction. It's not going to be easy because there's been 19 years of conflict. But it is for the first time moving in the right direction. The Americans are wanting peace and dialogue with Taliban, and Taliban have now sitting with the Americans. The next phase would be ceasefire, then possibly an agreement, if the ceasefire goes well, then an agreement, and then I guess the next phase would be the Taliban sitting with the افغان گورنمنٹ۔ بہت بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، پوری امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ، صرف صدر ٹرمپ نہیں پورا امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں جنگ کا خاتمہ ہو۔ اس کی ایک بڑی مثال سامنے آئی جب امریکہ کے سب سے مؤثر اخبار نے، جو کہ دراصل ٹرمپ مخالف اخبار سمجھا جاتا ہے، نیو یارک ٹائمز نے کل ایف بی آئی کی مطلوب لسٹ میں شامل جو سب سے اہم شخصیت ہے جس کی تلاش امریکہ کو مسلسل رہی ہے، یعنی کہ افغان طالبان کے انتہائی اہم رہنما سراج الدین حقانی کا ایک مضمون شائع کیا نیو یارک ٹائمز نے، جس میں ان کا کہنا تھا، سراج الدین حقانی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ معمولی بات نہیں، ایک اہم سنگ میل ہے۔ افغان عوام جلد امریکہ کے ساتھ امن معاہدے کی خوشیاں منائیں گے۔ ان کا کہنا تھا غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان میں حکومت کے حوالے سے ملک کے اندر اور باہر سے اٹھنے والے خدشات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ طالبان رہنما سراج الدین حقانی نے یہ کہا کہ بہت ضروری ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس مذاکراتی عمل کے حوالے سے پہلے سے نتائج اخذ نہ کرے اور شرائط نہ رکھے۔ ہم ایسے سیاسی نظام چاہتے ہیں جس میں افغان عوام کی آواز شامل ہو۔ گویا کہ بہت بڑی تبدیلی، تغیر آ رہا ہے اس خطے کی سیاست میں، اس خطے کے حالات میں اور ہمارے خطے کی جیو پالیٹکس میں۔ اس پر آج بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی، ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے وزیر خارجہ، اس پورے پروسیس میں بہت ہی مستعد اور بہت ہی متحرک رہے ہیں، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد سے۔ بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب، آپ نے ہمیں پھر جوائن کیا ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں طے ہو گئی، مگر آئندہ ہفتہ جو ہے وہ انتہائی نازک ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ کسی سپوائلر نے کوئی گڑبڑ نہیں کر دی؟ وہاں تو القاعدہ بھی ہے، وہاں تو داعش بھی ہے، یہ نازک مرحلہ کیسے عبور ہوگا؟ بے شک خان صاحب، آپ نے کہا کہ آسان نہیں ہے۔
آسان کبھی بھی نہ تھا. سب سے بڑی دشواری تو ہمیں یہ تھی کہ پہلے دنیا کو قائل کرنا کہ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، اور اگر افغانستان میں آپ امن چاہتے ہیں تو آپ کو ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل مذاکرات کے ذریعے یہ ممکن ہے. ہو گئی دنیا قائل، ہو گیا امریکہ. پھر آسان نہیں تھا کہ طالبان کو قائل کرنا کہ وہ آئیں اور میز پر بیٹھیں اور کے ساتھ گفتگو کریں. آپ کو یاد ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ 19 سال وہ آپس میں لڑتے رہے ہیں، خون خرابہ رہا ہے، لیکن وہ ہو گیا. پھر آسان نہیں تھا کہ جب مذاکرات شروع ہو گئے تو صدر ٹرمپ کا ایک ٹویٹ آیا جب ایک وہاں ہلاکت ہوئی کہ ہم نے مذاکرات کو معطل کہ وہ بحال ہوں. الحمدللہ پاکستان نے پھر پیش رفت کی، 2 ہاسٹیجز کو چھڑانے میں کردار ادا کیا اور وہ مرحلہ طے ہوا. آسان نہیں تھا کہ دوحہ کے اندر مذاکرات آگے بڑھ گئے، اور الحمدللہ آج خوشی کی بات یہ ہے کہ دونوں سائڈ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ایک معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں. ہم نے اصولی فیصلہ کر لیا ہے، ہم نے ریڈکشن آف وائلنس بھی کرنی ہے، اور 29 کو انشاءاللہ ہم نے اس معاہدے پہ دستخط کرنی ہے. تو جو کچھ آپ نے فرمایا کہ آسان نہیں تھا، اس کی ایک آپ نے فہرست دی، پاکستان کا مرکزی کردار آپ نے عیاں کیا. کتنا ریکگنائز کر رہے ہیں اس کو طالبان اور امریکہ کی حکومت جو بیش بہا خدمات ہم نے پیش کی ہیں؟ بالکل ریکگنائز کر رہی ہیں. ہمارا ان کے ساتھ رابطہ تھا، ہے. آج سے چند روز پہلے کہ فوکل پرسن ہے زلمے خلیلزاد تشریف لائے، وہ وزیر اعظم سے بھی ملے، میرے ساتھ بھی دفتر خارجہ ان کی تفصیلی ملاقات ہوئی، اور ہم نے سب ان چیزوں کو ڈسکس کیا. جو آج اناؤنسمنٹ ہوئی ہے یہ ساری چیزیں ہمارے زیر بحث آئیں. ہم نے ایک روڈ میپ طے کیا. اب میں نے ان کو باور کیا اور وہ اس چیز سے پوری طرح باخبر ہیں کہ سپوائلرز موجود ہیں. سپوائلرز نہیں چاہیں گے کیونکہ ایک طبقہ ہے جو ہرگز نہیں چاہتا کہ وہاں امن ہو، استحکام ہو. دیکھیے ایک طبقہ ہے جو جنگ کی کیفیت سے مستفید ہو رہا ہے، پیسے بنا رہا ہے، ان کے مفادات میں ہے، اسلحہ بکتا ہے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ سپوائلر کا کردار ادا کریں گے. ان پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. امریکہ کو اور دیگر ان کے حلیفوں کو ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا سپوائلر کا کردار ادا نہ کریں. لیکن پاکستان کی دیانتداری اور پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں کہ بات یہاں تک پہنچی ہے. مجھے امید ہے یہ بتائیے گا جس وقت پہنچی ہے مخدوم صاحب، اس وقت افغانستان میں ایک عجیب سا خلا ہے. وہاں پہ 5 مہینے بعد الیکشن ریزلٹس آئے جس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں پہ ایک صدر صاحب ہیں جن کو کوئی عالمی قوت، نہ پاکستان، نہ امریکہ، نہ مودی ان کو مبارکباد دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس پورے ویکیوم میں یہ جو معاہدہ ہے یہ کیسے پلے آؤٹ کرے گا؟ خان صاحب کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی تھی اور ہم نے کی ہیں. جو ہماری ذمہ داری ہے ہم نے پوری کر دی. مجھے یاد ہے جب سیکرٹری پومپیو تشریف لائے اسلام آباد اور میری پہلی نشست ہوئی تو انہوں نے مجھے واضح طور پر کہا، میں نے مطالبہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ امریکہ اور پاکستان کے 2 طرفہ تعلقات کو ری سیٹ کیا جائے. کشیدگی کی تھی، تناؤ تھا، بہت معاملات بگڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے براستہ کابل. تو میں آج ان کو یہ باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کابل کا سفر طے کر لیا ہے. ہم نے جو اپنا وعدہ کیا تھا وہ نبھا دیا، دیانتداری سے، سنجیدگی سے. نہ صرف ایک اتھارٹیٹیو ڈیلیگیشن لے کے آئے، اس ڈیلیگیشن نے بات کو منطقی انجام تک پہنچا دیا. اب افغانستان کی جو قیادت ہے ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہاں کی جو لیڈرشپ ہے جو صحیح معنوں میں جنہوں نے جنگ کی قیمت ادا کی ہے، جانی مالی، کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا انہوں نے خود اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچنا کہ ہمیں کس قسم کا افغانستان چاہیے؟ وہاں کی عوام جو ہے وہ تو امن چاہتی ہے، یہ میرا تجزیہ ہے. ہاں خواص جو ہے وہ اپنی جو سیاسی رساکشی کی وجہ سے اس کی نظر کرتے افغانستان کے مستقبل کو، امن کو، تو اس کی ذمہ داری افغانوں پہ ہوتی ہے، پاکستان پہ نہیں. تو مخدوم صاحب بعد از 29 فروری اگر اللہ کرتا ہے یہ امن قائم رہتا ہے، 29 فروری کو دوحہ میں سگنیچر ہو جاتے ہیں
بعد از 29 فروری کیا روڈ میپ ہے؟ کیا پاکستان جانتا ہے کہ 29 فروری کے بعد کیا ہوگا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ ایک اتنا بڑا معاہدہ ہوگا دوحہ میں، جو کہ پاکستان کی کاوشوں میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے، ہم وہاں موجود ہوں گے؟ بالکل انشاءاللہ ہم وہاں موجود ہوں گے، بالکل موجود ہوں گے، اور وہ محفل پاکستان کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ پاکستان کے بغیر یہ کہانی سرے چڑھ سکتی ہی نہیں تھی، تو انشاءاللہ پاکستان ضرور موجود ہوگا۔ اور 29 فروری کے بعد کا روڈ میپ کیا ہے؟ 29 فروری کے بعد خواہش ہے، کوشش ہے کہ جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہے، پہلے تو ایک انکلوسیو ڈیلیگیشن بن پائے، اور وہ جو انکلوسیو ڈیلیگیشن ہے وہ ایک مذاکراتی عمل کو اس کا آغاز ہو، اور میں ابھی ذکر تو نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن اصولاً طے ہو گیا کہ کہاں ہو، کیسے ہو، تو اس پر ایک پیش رفت کے امکانات ہیں، لیکن جیسے آپ نے پہلے کہا آسان نہیں ہوگا۔ جہاں تک ہم جہاں آج کھڑے ہیں یہ بھی آسان نہیں تھا، لیکن پاکستان نے نیتی سے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب افغانوں کو کردار ادا کرنا ہے۔ یقیناً۔ بہت بہت شکریہ مخدوم شاہ محمود قریشی، وزیر خارجہ پاکستان ہمارے ساتھ تھے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انشاءاللہ 29 فروری کو جب دوحہ میں تاریخی امن معاہدہ ہوگا امریکہ طالبان میں، ہم اس محفل میں موجود ہوں گے، ہمارے بغیر تو وہ محفل مکمل ہی نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ فی الحال میں بتانا نہیں چاہتا، لیکن افغانستان کی حکومت اور افغان اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہوں گے وہ کہاں ہوں گے، کس جگہ ہوں گے، کیسے ہوں گے، وہ بھی سب کچھ طے ہے۔ گویا کہ پاکستان کا ایک بڑا براہ راست کردار ہے۔ کمرشل بریک